زخم اتنے کہ اٹھا نہیں جاتا مل کے 9 لاکھ نے ہے مل کے 9 لاکھ نے اتنا مجھے مارا زخم اتنے کہ اٹھا نہیں جاتا اس سے پہلے کہ میری بیٹی آ کر دیکھے سمر سے کہہ دو اتر جائے میرے سینے سے دیکھو سوتی ہے یہاں ہے دیکھو سوتی ہے یہاں میری سکینہ زخم اتنے ہیں کہ اٹھا نہیں جاتا ہائے پردیس میں یہ وقت ہے کیسا ہم پر دیکھو تم پانی پلاتی تھی جسے اٹھ کر آج آغوش میں مر جائے گا پیاسا زخم اتنے ہیں کہ اٹھا نہیں جاتا میں نے دیکھا ہے اسے چہرے کے بل گرتے ہوئے کٹ چکے ہاتھ میرا بھائی اٹھے گا کیسے دے کے آواز اسے دے کے آواز اسے تم نہ بلانا زخم اتنے ہیں کہ اٹھا نہیں جاتا گرز تلوار و تبر نیزہ و بھالا مارا جس کو کچھ بھی نہ ملا اس نے تماچا مارا مجھ پہ برسا دیا ہے مجھ پہ برسا دیا جو ہاتھ میں آیا
زخم اتنے ہیں کہ اس نے دیکھا ہے ابھی صرف میرا زخمی بدن لڑکھڑاتے ہوئے گرتی ہے سنبھلتی ہے بہن کیسے دیکھے گی بہن ارے کیسے دیکھے گی بہن بھائی کا مرنا اماں زخم اتنے ہیں کہ ہائے صبر نے یہ ماں سے کہا رو رو کے چلنے والا ہے میری سوکھی رگوں پر خنجر میری گردن پہ ابھی ہے میری گردن پہ ابھی ہاتھ نہ رکھنا اماں زخم اتنے ہیں کہ اتنے ارمان میرے دل میں ہی دم توڑ گئے دیکھو تنہا علی اکبر بھی ہمیں چھوڑ گئے چد گیا برچھی سے ہے چد گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ اماں زخم اتنے ہیں کہ آخری وار ہوا کٹ گیا شبیر کا سر اے ماں تڑپتی رہی جیشانو رضا رو رو کر گونجتا رہ گیا ہے گونجتا رہ گیا مقتل میں یہ نوحہ اماں زخم اتنے ہیں کہ اٹھا نہیں جاتا اماں زخم اتنے ہیں کہ محمد و آل محمد صلوات فاتحہ بسم اللہ
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صلوات بيت محمد وآله ماہ مبارک رمضان، اور یہ ماہ مبارک رمضان کا دوسرا عشرہ، اور آج 70ویں شب اور 70ویں مجلس. موضوع اسلام کی عملی زندگی کے 10 ستون. اور اس سلسلے میں کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں حج کی فضیلت، حج کی اہمیت اور حج کے کچھ فلسفے آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے. حج کے بعد آج کی مجلس میں جو چوتھا ستون ہے وہ ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ کہ جس کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقریباً 32 مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، اور بیشتر مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر نماز کے ساتھ ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اس سلسلے میں اس سے پہلے بھی کئی مقامات پر آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ پروردگار عالم جہاں ایک طرف یہ چاہتا ہے کہ بندے کا رشتہ اپنے رب سے مضبوط ہو، وہیں دوسری طرف اسے یہ بھی پسند ہے کہ بندے کا رشتہ بندوں سے بھی مضبوط ہو. ایسا نہ ہو کہ رب سے تو رشتہ بڑا مضبوط ہے لیکن بندوں سے اس کا کوئی رشتہ نہ ہو. نہیں، رب سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے بندوں سے رشتہ کمزور نہ پڑنے پائے. جہاں ایک طرف اس کا رشتہ اللہ سے ہو، وہیں دوسری طرف اس کی مخلوق سے ہو. لہٰذا اسی وجہ سے پروردگار عالم نے
بار بار نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی بات کی ہے، نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ زکوٰۃ کہ اگر آپ قرآن مجید کے اوپر نظر کریں تو قرآن مجید میں پروردگار عالم نے مختلف انداز سے اس زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے اور زکوٰۃ کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ یہاں پر کچھ نکات انہی قرآنی آیتوں کے ذیل میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ زکوٰۃ تزکیہ نفس ہے۔ زکوٰۃ صرف مال ہی کی طہارت کا ذریعہ نہیں ہے، زکوٰۃ کے ذریعے سے مال تو پاک ہوتا ہی ہے، وہیں یہ نفس کی طہارت کا بھی ذریعہ ہے۔ اور اس زکوٰۃ کے ذریعے سے، اس خیر و خیرات کے ذریعے سے جہاں انسان کا مال پاک ہوتا ہے، وہیں مال کے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا نفس پاک ہوتا ہے۔ سورہ اعلیٰ کی 14 نمبر کی آیت میں وہ ارشاد ہوتا ہے کہ قد افلح من تزکا، کامیابی کن لوگوں کے لیے ہے، فلاح کن لوگوں کے لیے ہے؟ جنہوں نے اپنے کو پاک کیا، جنہوں نے اپنے کو پاک کیا، ان پاک لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیے طہارت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے باطنی طہارت اور ایک ہوتی ہے ظاہری طہارت۔ ظاہری طہارت کا تعلق انسان کے جسم سے ہوتا ہے، انسان کے لباس سے ہوتا ہے، انسان کی جگہ سے ہوتا ہے، انسان کی غذا سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو باطنی طہارت ہے، اس کا تعلق انسان کے نفس سے ہوتا ہے، انسان کی روح سے ہوتا ہے، انسان کے دل سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو باطنی طہارت ہے، یہ طہارت حاصل ہی نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ انسان ظاہری طہارت کا خیال نہ کرے۔ اور ظاہری طہارت کے جو ذریعے اللہ نے رکھے ہیں، انہی ظاہری طہارت کے ذریعوں میں سے ایک ذریعہ زکوٰۃ ہے کہ اس زکوٰۃ کے ذریعے سے وہ مال کہ جس کو تم استعمال کر رہے ہو، جس کو تم کھا رہے ہو، جس کو تم اوڑھ اور پہن رہے ہو، جس میں تم رہ رہے ہو، جس کو تم استعمال کر رہے ہو، اس کو پاک کرو۔ جب یہ پاک ہوگا تو جب ظاہر پاک ہوگا تو اسی ظاہر کی طہارت کی وجہ سے تم کو باطنی طہارت یعنی نفس کی طہارت حاصل ہوگی۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد پر۔ زکوٰۃ جہاں مال کی طہارت کا ذریعہ ہے، وہیں زکوٰۃ حفاظت مال ہے۔ زکوٰۃ ختم ہونے کوئی انسانی تصور نہ کرے کہ زکوٰۃ نکالیں گے تو مال کم ہو جائے گا، زکوٰۃ دیں گے تو مال ختم ہو جائے گا۔ پروردگار عالم نے کئی مقامات پر بندوں کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ تم یہ مت سوچنا کہ جو کچھ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہو، یا زکوٰۃ کے طور پر یا خمس کے طور پر یا خیر و خیرات کے طور پر دیتے ہو تو اس سے تمہارے مال میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی۔ سورہ مزمل میں اور اسی طریقے سے دوسرے مقامات پر اللہ نے جب قرض حسنہ کی بات کی ہے تو کیا کہا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ یہ قرض حسنہ کیا ہے؟ قرض حسنہ یہی ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے نام پر خرچ کرنا۔ یہ جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے نام پر خرچ کرنا، یہ اللہ کو قرض حسنہ دینا ہے، اللہ کو قرض حسنہ دینا ہے۔ یہ جو ہم دیتے ہیں اس سے اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ اور اللہ کون سی عمارت بنا دیتا ہے اس سے؟ اللہ کون سا محل کھڑا کرتا ہے؟ وہ محل حوادث ہے،
اس کو نہ کوئی جگہ کی ضرورت ہے نہ مکان کی ضرورت ہے، وہ تو ہر جگہ ہے، وہ تو ہر جگہ ہے، اس کو جگہ اور مکان کی ضرورت ہی نہیں، ان مکانوں کا اور جگہوں کا محتاج ہی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ ہر شے سے بے نیاز ہے، لہذا اس کو کیا ضرورت کہ جو مانگ رہا ہے قرض حسنہ؟ یہ تو اس کا کرم ہے کہ حقیقت میں ضرورت ہمیں ہے، اور ہمارے لیے مانگ کون رہا ہے؟ اللہ، کہ تم ہمیں قرض حسنہ دو۔ یعنی تم اگر غریب کی مدد کر رہے ہو تو یہ غریب کی مدد نہیں، یہ میری مدد ہے۔ تم اگر کسی اچھے کام کے اوپر نیک کام میں خرچ کر رہے ہو اپنی رقم کو، اپنے مال کو، تو حقیقت میں یہ تمہارا پیسہ ضائع نہیں جا رہا ہے بلکہ یہ تمہارا محفوظ ہو رہا ہے۔ اور پھر یضاعف کا لفظ ہے تاکہ اللہ اس کو ڈبل کر کے، اس کو اور زیادہ کر کے اور اس کو دگنا کر کے تم کو واپس کر دے۔ دنیا میں کون سی کمپنی ہے، کون سا بینک ہے کہ جو ڈبل منافع دیتا ہو؟ ڈبل منافع دیتا ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے قرض حسنہ دو اور تاکہ ہم تم کو ڈبل کر کے واپس کر دیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی راہ میں انسان جتنا خرچ کرتا ہے، یہ خرچ کیا ہوا ضائع نہیں ہوتا ہے، یہ کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ پروردگار عالم کسی نہ کسی صورت میں اسی دنیا ہی میں اس کی جزا، اس کا بدلہ، اس کا انعام دے دیتا ہے بندے کو۔ اور اگر دنیا میں نہ بھی ملے تو ابھی انہی آیتوں میں اور اسی ذیل میں گفتگو آئے گی کہ آخرت میں تو وہ محفوظ ہے ہی ہے، آخرت میں تو وہ محفوظ ہے ہی ہے۔ تو زکوٰۃ جہاں مال کی طہارت کا ذریعہ ہے، زکوٰۃ جہاں مال کی حفاظت کا ذریعہ ہے، وہیں تیسرے ہے زکوٰۃ اجر و ثواب کا ذریعہ۔ سورہ نساء 162 نمبر کی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ایک طرف تو یہ تھا کہ ہاں بھائی مال محفوظ ہو جائے گا، اگر کہیں سے ہمیں لگتا ہے کہ بھائی ہم نے جو مال دیا واپس نہیں آیا، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، اس میں کوئی زیادتی نہیں ہوئی، تب بھی ہمیں دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تب بھی ہمیں دل تنگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہم نے دیا ہے یہ اللہ کے یہاں محفوظ ہے اور آخرت میں کسی نہ کسی صورت میں انسان کے سامنے ہوگا۔ یہ ثواب کیا چیز ہے؟ ثواب کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، ورنہ کہا کہ اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا۔ ثواب کیا ہے؟ ثواب یعنی جو کچھ آپ یہاں عمل خیر انجام دیتے ہو، آخرت میں کسی نہ کسی صورت میں اللہ اس کو پلٹائے گا۔ اب چاہے وہ باغ کی صورت میں ہو یا حور کی صورت میں ہو، غلمان کی صورت میں ہو، مکان کی صورت میں ہو، نہروں کی صورت میں ہو، پھلوں کی صورت میں ہو، جس صورت میں بھی ہو، لباس کی صورت میں ہو، جس صورت میں بھی ہو، اللہ اس کو قیامت کے دن واپس کرے گا۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ 177 نمبر کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، جن لوگوں نے ایمان اور عمل صالح کا راستہ اختیار کیا، نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں اجر بھی ہے اور ان کے لیے کوئی خوف اور کوئی حزن نہیں ہے۔ یعنی زکوٰۃ دینے والے، خیر و خیرات کرنے والے اس دن کہ جب سب رنجیدہ ہوں گے، سب نڈھال ہوں گے، یہ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، یہ جو خیر و خیرات کرنے والے ہیں، یہ اس دن رنجیدہ نہیں ہوں گے۔ زکوٰۃ کفارہ گناہ ہے۔ سورہ مائدہ کی 12 نمبر کی آیت ہے کہ زکوٰۃ کفارہ گناہ۔ لئن اقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عن سيئاتكم وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے
کہ اگر تم زکوٰۃ دو گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ کی راہ میں خیر و خیرات کرو گے، تو اللہ اس خیر و خیرات کے ذریعے سے کیا کرے گا؟ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہاری خطاؤں سے درگزر کرے گا، اور تم کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ تو زکوٰۃ مال کی طہارت کا ذریعہ، زکوٰۃ مال کی حفاظت کا ذریعہ، زکوٰۃ اجر و ثواب کا ذریعہ، زکوٰۃ گناہوں کا کفارہ۔ پھر چھٹے، زکوٰۃ رحمت کا ذریعہ ہے۔ ہر بندہ اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے، اور اللہ کی رحمت کے لیے دعا کرتا ہے کہ رحمت پروردگار اس کے شامل حال ہو جائے، اور اللہ کا رحم اس کے شامل حال رہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ دو۔ اگر زکوٰۃ دو گے تو وہ رحمت کا سایہ تمہارے اوپر کرے گا اپنی، اور تم اللہ کی رحمت کے سائے میں رہو گے۔ سورہ اعراف 156 نمبر کی آیت ہے۔ پھر زکوٰۃ بنیاد اخوت ہے۔ یہ جو بھائی چارہ ہوتا ہے، اس بھائی چارے کو مضبوط کرتا ہے، اور حقیقت ہے، ظاہر سی بات ہے، جیسا کہ خود امیر المومنین نے اور معصومین علیہ السلام کی روایات میں اور حدیثوں میں ملتا ہے کہ تم اپنے قرابت داروں اور اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو، اس لیے کہ یہ سب تمہارے لیے ہاتھ اور پیروں کا کام کرتے ہیں، یہ تمہارے لیے بازوؤں کا کام کرتے ہیں۔ اگر تم اپنے بھائیوں کا اور اپنے عزیزوں کا اور اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو گے تو یہی بھائی، یہی عزیز، یہی اقربا تمہارے بازو بن جائیں گے۔ بازو بن جائیں گے کیا مطلب؟ یعنی ان کے ذریعے سے تم کو قوت حاصل ہوگی، ان کے ذریعے سے تم کو طاقت حاصل ہوگی، یہ سب تمہارے ساتھ ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کا خیال رکھتا ہے، تو کہیں نہ کہیں سے دل کے گوشے میں تو بہرحال یہ آتا ہی ہے۔ اور یہی چیز اگر خدا نخواستہ کچھ دل میں رنجش بھی ہوتی ہے، کچھ دوری بھی ہوتی ہے، کچھ مخالفت بھی ہوتی ہے، کوئی دشمنی بھی ہوتی ہے، تو یہی احسان کرنا، نیکی کرنا، کام آنا اس دشمنی میں کمی کا سبب بن جاتا ہے، یا دشمنی کے ختم ہونے کا سبب بن جاتا ہے کہ ہم نے تو دیکھو فلاں کے لیے ایسی ایسی باتیں کیں اور ایسا ایسا کام کیا، لیکن اس نے دیکھو ہمارے ساتھ کتنا اچھا ویوہار کیا، اس نے ہمارا کیسے خیال رکھا۔ تو یہی چیز کیا ہوتی ہے؟ دشمنی کو ختم کر دیتی ہے، یہی چیز نفرتوں کو ختم کر دیتی ہے، یہی چیز بغض و حسد کی دیواروں کو توڑ دیتی ہے، اور یہی چیز اخوت اور بھائی چارے کا سبب بنتی ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر۔ تو جہاں سورہ توبہ کی 11 نمبر کی آیت میں اللہ نے کہا کہ زکوٰۃ بنیاد اخوت ہے، بھائی چارے کی بنیاد ہے، وہیں زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے۔ سورہ مریم 31 نمبر کی آیت، اوصیکم، میں تم سب کو وصیت کرتا ہوں۔ وصیت کی بڑی اسلام میں اہمیت ہے، اور وصیت کس سے کی جاتی ہے؟ وصیت کب کی جاتی ہے؟ وصیت کیوں کی جاتی ہے؟ وصیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک پوری گفتگو ہے، اور بہت کم ایسے موقع ہیں کہ جہاں کے اوپر آپ کو قرآن مجید میں یہ لفظ ملے گا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں۔ جناب لقمان کے ذکر میں آپ کو ملے گا کہ جناب لقمان بیٹے کو وصیت کرتے ہیں، اے بیٹا میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ دیکھو تم یہ امور انجام دینا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ آج
زکوٰۃ پروردگار عالم کی وصیت ہے۔ وصیت کا حکم کیا ہے؟ وصیت، اب یہاں کے اوپر ظاہر سی بات ہے کہ اگرچہ جو شرعی وصیتیں ہوتی ہیں اس کے جو احکام ہیں، اگر واقعاً باپ نے یا کسی جانے والے نے کوئی ایسی وصیت کی ہے تو اس کے اوپر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے حالات کے لحاظ سے، شرائط کے لحاظ سے۔ اگر وہ شرائط موجود ہیں، اگر وہ حالات موجود ہیں تو پھر اس وصیت کے اوپر عمل کرنا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے۔ یہاں پر زکوٰۃ کی وصیت کون کر رہا ہے؟ زکوٰۃ کی وصیت اللہ کر رہا ہے۔ کس کو کر رہا ہے؟ اپنے بندوں کو کر رہا ہے، صاحبان ایمان کو کر رہا ہے۔ تو جب زکوٰۃ کی وصیت اللہ کر رہا ہے، اپنے بندوں کو کر رہا ہے، صاحبان ایمان کو کر رہا ہے، تو پھر صاحبان ایمان کی ذمہ داری کیا ہوئی؟ صاحبان ایمان کے اوپر کیا فرض ہوا، کیا واجب ہوا؟ اب صاحبان ایمان کے لیے فرض ہے، صاحبان ایمان کے لیے واجب ہے کہ وہ زکوٰۃ دیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر۔ پھر اسی سورہ مریم کی 55 نمبر کی آیت، اور اس 55 نمبر کی آیت میں زکوٰۃ عظمت کردار کا سبب ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ وہ اخلاق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے بلند ہو، تو اگر ہم اخلاق و کردار کے لحاظ سے بلند ہونا چاہتے ہیں تو اخلاق اور کردار کے لحاظ سے بلند ہونے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ جہاں اور بہت سے اعمال ہیں، جہاں اور بہت سے احکام ہیں، وہیں ان تمام اعمال اور احکام کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ادا کرنا، کہ اگر ہم کردار کی بلندی چاہتے ہیں، اخلاق کی بلندی چاہتے ہیں، تو اس اخلاق اور کردار کی بلندی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ کے پابند بنیں۔ زکوٰۃ عمل مرسلین ہے۔ سورہ انبیاء 73 نمبر کی آیت، یعنی خود انبیاء کا طریقہ ہے، انبیاء کا شعار ہے، انبیاء کا انداز ہے۔ انبیاء نے ہمیشہ زکوٰۃ دی ہے، انبیاء نے ہمیشہ خیر و خیرات کی ہے۔ ہم سب سنت پیغمبر کے اوپر عمل کرنے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی سنت کو اپنانے والے ہیں، اللہ کے رسول کی سنت پر چلنے والے ہیں۔ تو اگر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی سنت کو اپنانے والے اور اللہ کے رسول کی سنت پر چلنے والے ہیں، تو اسی اللہ کے رسول ہی کی تو سنت زکوٰۃ ہے۔ تو پھر اس سنت کو ہم نے کیوں چھوڑا، اور اس سنت کو ہم نے کیوں ترک کیا، اور اس سنت کو ہم نے کیوں نہیں اپنایا، کہ جس کا حکم کئی مقامات کے اوپر اللہ نے قرآن مجید میں دیا، اور جو احکام اسلامی میں ایک حکم کے طور کے اوپر ہمارے لیے فرض قرار پایا، واجب قرار پایا، کہ جہاں تم نماز پڑھو، جہاں تم روزہ رکھو، جہاں تم حج کرو استطاعت کی بنیاد پر، وہیں زکوٰۃ دو۔ تو زکوٰۃ عمل مرسلین ہے۔ زکوٰۃ وسیلہ کامیابی، سورہ مومنون، قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے۔ یہ جو مومنین کامیاب ہوئے، اللہ نے جن کی علامتیں بیان کی ہیں، اللہ نے جن کی نشانیاں بیان کی ہیں، کون سے مومنین کامیاب ہوئے ہیں؟ ان میں اللہ نے جو نشانیاں بیان کی، انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے زکوٰۃ۔ وہ مومنین کامیاب ہوئے کہ جنہوں نے زکوٰۃ دی، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، انفاق کیا۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور انفاق کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے، یہ کامیاب اور کامران ہیں۔ کیسی کامیابی؟ دیکھیے، کامیابی کے بھی اپنے الگ الگ معیار ہیں۔ بہت سے لوگ کامیابی شہرت کو سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ کامیابی دولت کو سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ کامیابی اقتدار اور حکومت کو سمجھتے ہیں۔ ایک یہ بھی کامیابی ہے، لیکن بہت سے لوگ کامیابی دین کو سمجھتے ہیں
اسلام کو سمجھتے ہیں، شریعت کو سمجھتے ہیں، دین کا پابند ہونا، اسلام کا پابند ہونا، شریعت کا پابند ہونا، روحانی اور اخلاقی اور معنوی لحاظ سے اپنے کو آراستہ کرنا اور سجانا، آخرت کا بخیر ہونا، اس سے بڑھ کے کامیابی کیا ہوگی؟ اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ قد افلح المومنون، مومنین کامیاب ہو گئے۔ اگر مومنین کی کامیابی کا اعلان اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ مومنون میں فرما رہا ہے تو یہ کامیابی کون سی کامیابی ہے؟ یقیناً دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو۔ دنیا میں بھی اللہ عزت عطا کرے گا اور آخرت میں تو اس کے درجے بلند ہوں گے ہی۔ کون؟ کہ جو زکوٰۃ دینے والا ہے، جو اللہ کی راہ میں خیر و خیرات اور خرچ کرنے والا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر۔ زکوٰۃ وجہ ہدایت بشر، سورہ نمل کی آیت ہے، 3 نمبر کی آیت ہے سورہ نمل کی۔ زکوٰۃ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ پروردگار عالم نے کہا کہ کن لوگوں کی ہدایت ہوگی؟ ہدایت ان لوگوں کی ہوگی کہ جہاں نماز پڑھتے ہیں، جہاں باقی اور دوسری عبادات انجام دیتے ہیں، وہیں زکوٰۃ دینے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ دینے والے ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پائے ہوئے ہیں، ہدایت ملی تبھی تو زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ اور اگر ہم واقعاً احکام اسلامی سے بے خبر ہیں یا ہم متوجہ نہیں ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم کو وہ ہدایت ملی ہی نہیں اور ہم کو وہ ہدایت حاصل ہی نہیں ہوئی، ہم اس تک پہنچے ہی نہیں۔ ہم کیا کریں کہ وہ ہدایت مل جائے؟ اللہ کرے زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، تم کو ہدایت حاصل ہو جائے گی، زکوٰۃ دو، تم کو راستہ دکھ جائے گا، زکوٰۃ دو، تم منزل اور مقصد تک پہنچ جاؤ گے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر۔ 13واں جو پوائنٹ ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں، زکوٰۃ سماج کی کامیابی اور مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ اور خیر و خیرات معاشرے اور سماج میں ریڑھ کی ہڈی کی طریقے سے، ریڑھ کی جو ہڈی ہوتی ہے جس کے اوپر پورا انسانی ڈھانچہ، پورا ہمارا جسم ٹکا ہوتا ہے، اگر یہ ہڈی ٹوٹ جائے تو ہم بیٹھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اگر یہ سماج سے زکوٰۃ اور خیر و خیرات اور خمس ہٹا دیا جائے، سماج بیٹھ جائے گا، بیٹھ جائے گا سماج۔ یہ جو سماج ٹکا ہوا ہے کس بنیاد کے اوپر؟ یہ سماج ٹکا ہے اسی خیر و خیرات کے اوپر، سماج ٹکا ہے زکوٰۃ کے اوپر، سماج ٹکا ہے خمس کے اوپر، سماج ٹکا ہوا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے اوپر، انفاق۔ لہٰذا یہ ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے اور جس کے بغیر حقیقت میں معاشرے کا قیام ممکن ہی نہیں۔ اگر آپ کسی سماج کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہو، معاشرے کو بنانا چاہتے ہو، تو اس سماج کو بنانے کے لیے، اس معاشرے کو ڈیولپ کرنے کے لیے زکوٰۃ اور خمس کے کھانے والے نہیں، دینے والے پیدا کرنا پڑیں گے۔ زکوٰۃ اور خمس کے نکالنے والے، جتنا زیادہ زکوٰۃ اور خمس اور خیر و خیرات کرنے والے کی تعداد بڑھے گی، اتنا ہی سماج مضبوط ہوگا، اتنا ہی مذہب کی شان بڑھے گی، اتنا ہی مذہب کی شان بڑھے گی۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے، دنیا کے اوپر آپ نظر کر لیجئے، آج بہت سے لوگ اعتراض کرنے کو تو اعتراض کر دیتے ہیں، لیکن ذرا بھی کبھی بیٹھ کے سوچتے نہیں ہیں کہ ہاں ان چیزوں کا فائدہ کتنا ہے۔ خمس پر اعتراض آسان ہے، لیکن اس خمس کے فائدے کتنے ہیں؟ زکوٰۃ پر سوال لگانا اور کوشچن مارک لگانا آسان ہے، لیکن اس زکوٰۃ کے فائدے کتنے ہیں؟ اس خیر و خیرات کے فائدے کتنے ہیں؟ ابھی اسی کے بعد خمس کا بیان ہوگا، اس میں بھی کچھ چیزیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان ہوں گی، اور اسی سے ملتی جلتی چیزیں وہاں کے اوپر بھی ہیں، اور اسی سے ملتے جلتے فائدے وہاں کے اوپر بھی ہیں۔
14واں اور آخری جو نقطہ ہے، زکوٰۃ خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جہاں سورہ مزمل میں ارشاد فرما رہا ہے وہیں اور دوسرے بھی، اور یضاعف کا لفظ استعمال کیا ہے کہ تم دو مجھے تاکہ میں تم کو ڈبل کر کے واپس کر دوں۔ یہ ڈبل کرنا کیا، یعنی برکت اتنی ہم دے دیں گے تمہارے مال میں کہ تم خرچ کرتے کرتے تھک جاؤ گے اور کمی نہیں ہوگا، وہ ختم ہی نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے مال سے برکت کیوں اٹھ گئی؟ برکت اس لیے اٹھی ہوئی ہے کہ ہم ان چیزوں کے پابند نہیں بنے، ہم زکوٰۃ دینے والے نہیں ہیں، ہم خمس نکالنے والے نہیں ہیں، ہم خیر و خیرات کرنے والے نہیں ہیں، ہماری توجہ صدقات کی طرف نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں اپنا لو، پھر دیکھو کیسے برکت ہوتی ہے۔ برکت کا مطلب اضافہ ہونا نہیں ہے، توجہ کیجئے گا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں برکت کا مطلب بہت زیادہ مال ہونا، بہت زیادہ دولت کا ہونا۔ نہیں، برکت کا یہ مفہوم بالکل نہیں ہے۔ برکت کا مطلب کیا ہے؟ جو کچھ تم حاصل کرو گے اللہ اسی کو اتنا بڑھا دے گا اور اتنی برکت دے دے گا کہ تم اسی پہ مطمئن ہو جاؤ گے۔ جو کچھ بھی تم حاصل کر رہے ہو اور جو کچھ تمہاری محنت سے تم کو مل رہا ہے اسی میں اللہ اتنی برکت دے گا کہ معلوم ہوا کہ 1,00,000 روپے والا اور 5,00,000 روپے والا اور 10,00,000 روپے مہینہ کمانے والا انسان وہ آپ کو روتا ہوا ملے گا۔ کیا کریں، مہنگائی بہت ہو گئی، مہنگائی بہت ہو گئی، مہنگائی بہت ہوگی۔ دوسری طرف کا مندی آ گئی، مندی آ گئی، مندی آ گئی۔ لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا اور بھروسہ کرنے والا، محنت اور مزدوری کرنے والا اور خیر و خیرات کرنے والا اور خمس و زکوٰۃ کا پابند انسان ہے، اللہ اسی کے تھوڑے سے مال میں اتنی برکت دے دیتا ہے کہ یہ اسی پہ مطمئن ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ معبود تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے کہ جہاں آج دنیا میں بہت سے بندوں کو آج روٹی بھی نصیب نہیں ہے، جہاں سایہ بھی نصیب نہیں ہے، معبود تو نے تم کو کیسی کیسی غذائیں دی ہیں، کس طریقے سے آج ہم کو تو نے جو ہے ہمارے سر کے اوپر سایہ رکھا ہے اور سایہ کو فراہم کیا ہے۔ اب جب بات آ ہی گئی ہے تو عرض کر دوں کہ زکوٰۃ، کیونکہ ایک اعتراض کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ عام طور سے خمس کا بیان ہوتا ہے، زکوٰۃ بیان نہیں ہوتی، یہ مسئلہ کبھی کبھی آتا ہے کہ مولانا لوگ خمس کا بہت بیان کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو بہت کم بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے ہر چیز موقع محل سے ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں ہم شریعت کے پابند ہیں اور جو حکم شریعت ہے اسی کے لحاظ سے جس کا موقع ہوتا ہے، جس کا محل ہوتا ہے، جس کی جگہ ہوتی، وہ مسئلہ وہاں پر بیان ہوتا ہے۔ اور یہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی انسان رمضان المبارک گزرنے کے بعد محرم اور چہلم اور اس کے بعد ربیع الاول میں کہے کہ صاحب رمضان کا مسئلہ تو بیان ہی نہیں ہوتا ہے، لیجیے صاحب زیادہ تر نمازی کا مسئلہ بیان ہوتا ہے، جب دیکھو نماز کا مسئلہ بیان ہوتا ہے، جب دیکھو نماز کا مسئلہ بیان ہوتا ہے، اور روزے کا مسئلہ تو بیان ہی نہیں ہوتا۔ نماز کا مسئلہ اس لیے بیان ہوتا ہے کہ نماز آپ کو ہر روز پڑھنی ہے، لیکن روزہ مخصوص دنوں میں ہے، مخصوص مہینے میں ہے۔ روزہ ہر روز واجب نہیں ہے، ہر مہینے واجب نہیں ہے۔ بھائی اسی طریقے سے خمس اس لیے بیان ہوتا ہے کہ خمس جو بھی آپ حاصل کرتے ہو، جو بھی کماتے ہو، اس تمام حاصل کیے ہوئے اور کمائے ہوئے کی بچت پر خمس واجب ہے۔ اس وجہ سے خمس کا مسئلہ بیان ہوتا ہے۔ اور ہر انسان اپنے اپنے طور پر کما رہا ہے اور ہر انسان کے پاس کچھ نہ کچھ بچتا ہے۔ کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں جو کہے کہ ہمارے پاس کوئی بچتا ہی نہیں ہے، ہر انسان کے پاس بچتا ہے۔ اب اس کی وضاحت کا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت میں اس کی وضاحت بیان کروں، لیکن ہر انسان کے پاس بچت ہوتی ہے۔ 100 روپے بچے، 1000 روپے بچے، 10,000 روپے بچے، لیکن آپ کے پاس جیب میں پڑے ہوں گے ضرور۔ جو جیب میں خمس کی تاریخ میں پڑے ہیں یہی آپ کی بچت ہے۔ اب آپ کہیں گے ہمارے پاس قرضہ بہت ہے اور یہ بہت ہے، وہ اس کے سب الگ مسائل ہیں، اس کا موقع یہاں پر بیان کرنے کا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے خمس کا مسئلہ بار بار بیان ہوتا ہے تاکہ لوگ متوجہ رہیں، لیکن کیونکہ زکوٰۃ ہمارے ہاں 9 مخصوص چیزوں کے اوپر واجب ہے،
لہذا جہاں کے اوپر یہ چیزیں فراہم ہیں، کھیتی باڑی وغیرہ ہے، گیہوں ہے، چنا ہے، جو ہے، کشمش ہے، کھجور ہے، باقی بکری ہے اور گائے ہے، اور اسی طریقے سے بھیڑ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اگر یہ چیزیں فراہم ہوتی ہیں اس کے لحاظ سے مسائل بیان ہوتے ہیں اور اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ اس سے ہٹ کے یہ جو زکوٰۃ دو طریقے کی ہے، ایک ہے واجب اور ایک ہے مستحب۔ واجب زکوٰۃ کیا ہے؟ واجب زکوٰۃ تو یہ کہ جو 9 چیزیں بیان ہوئی ہیں، ان 9 چیزوں میں سے اچھا ان 9 چیزوں میں بھی فوراً زکوٰۃ واجب نہیں ہو جاتی ہے، اس کا بھی ایک نصاب ہے، ایک معیار ہے، ایک پیمانہ ہے۔ مثلا اگر آپ کے کھیتی 8.5 کوئنٹل گیہوں ہوا تو اس 8.5 کوئنٹل کے اوپر آپ کے یہاں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اچھا اس میں بھی اب آپ نے پانی، آیا قدرتی پانی سے یہ کھیتی ہوئی ہے یا آپ نے ٹویل کا پانی دیا ہے؟ اگر ٹویل کا پانی دیا اس کے لیے مسئلہ الگ، اگر خود قدرتی پانی سے پوری کھیتی ہوئی ہے تو اس کا مسئلہ الگ، اگر دونوں پانی سے ہوئی ہے تو اس کا مسئلہ الگ۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ اور یہ جو واجب زکوٰۃ ہے جہاں اس میں یہ 9 چیزیں ہیں، اس کے علاوہ ایک ایسی زکوٰۃ ہے جس کو تقریباً سب نکالتے ہیں، لہذا یہ کہنا ہی غلط ہے کہ شیعوں میں تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں، ہے کیوں نہیں زکوٰۃ؟ لیکن ہمارے یہاں مخصوص چیزوں کے اوپر اور ایک زکوٰۃ ایسی تقریباً ہر مومن نکالتا ہے۔ وہ کون سی زکوٰۃ ہے؟ ماہ مبارک رمضان تمام ہونے کے بعد کون سی زکوٰۃ دیتے ہیں؟ فطرہ۔ یہ فطرہ کیا ہے؟ اس کا بیان زکوٰۃ کے ذیل میں ہے۔ یہ ہے زکوٰۃ، ہر انسان کے اوپر واجب ہے کہ وہ چاند دیکھنے کے بعد 3 کلو ہر فرد کی طرف سے، ہر نفر کی طرف سے 3 کلو گیہوں زکوٰۃ کے طور کے اوپر، فطرے کے طور پر دے۔ اس کے علاوہ ایک ہے مستحب زکوٰۃ، یہ تو واجب ہو گئی، ایک ہے مستحب زکوٰۃ۔ مستحب زکوٰۃ میں کیا ہے؟ مستحب زکوٰۃ میں یہ جو آپ خیر و خیرات کرتے ہو، کسی کو صدقے کے طور پہ دیتے ہو، کسی کی مدد کے طور پہ دیتے ہو، یہ واجب زکوٰۃ کا پیسہ نہیں ہوتا ہے، خمس کا پیسہ نہیں ہوتا ہے۔ کسی نے کہا کہ بھائی اب ہمیں ضرورت بہت ہے، ذرا صاحب ہماری مدد کر دو، آپ نے کہا ٹھیک ہے 5,000 روپے اس کو دے دیے، 1,000 روپے دے دیے۔ کسی کو علاج کے لیے ضرورت تھی، آپ نے اس کو 1,000 روپے دے دیے۔ کسی کو گھر کے لیے ضرورت تھی، آپ نے 10-20,000 روپے اس کو دے دیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مستحب ہے، یہ بھی زکوٰۃ ہے اور اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ دیکھیے مستحب کا ثواب واجب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ واجب تو واجب ہے ہی ہے، لیکن جو مستحب ہے اس کا ثواب، واجب نمازیں آپ ادا کریے اس کا اپنا ثواب ہے، وہ تو آپ کو ادا ہی کرنا ہے، لیکن اگر اسی کے ساتھ ساتھ نماز شب ادا کیجیے، اسی کے ساتھ ساتھ آپ نافلہ نمازیں پڑھیے تو اس کا ثواب اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، بس اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آج کی یہ جو مجلس ہے، یہاں بھاؤنگر کے جو علماء ہیں، مبلغین ہیں، واعظین ہیں، ائمہ جماعت ہیں، ان کی طرف سے اس ہستی کے لیے رکھی گئی ہے، اس شخصیت کے لیے رکھی گئی ہے کہ جو واقعاً سماج کے ہر طبقے کے لیے نہایت ہی رحم دل۔ میں خالی ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کر کے اور بس، کیونکہ خود علماء کی طرف سے یہ مجلس ہے، کہ خود طالب علموں کے اوپر اور علماء کے اوپر وہ کتنے مہربان تھے۔ جس زمانے میں قم گیا تو اس زمانے میں تقریباً 500 طلاب، 500 غیر اقامہ تھے جن کے پاس اقامہ ہی نہیں تھا۔ اقامہ نہ ہونے کا مطلب کہ آپ کو کوئی بھی حوزے کی طرف سے ملنے والی آسانی یا سہولیت یا جو شہریہ وغیرہ ملتا ہے وہ نہیں ملے گا آپ کو، لیکن جتنے بھی تھے سب مطمئن، اور سب کی آس اور امید کیا تھی؟ سب کی آس اور امید کا نام تھے آغائے خامنہئی۔ بھائی آپ کسی ملک میں غیر قانونی طور پر رہ سکتے ہو، ایک دن بھی نہیں رہ سکتے ہو، لیکن مشہد بھی جاتے تھے، تہران بھی جاتے تھے، صرف ایک گل پائگانی صاحب کے لائبریری کا یا
مرشی صاحب کی لائبریری کا کارڈ بنوا لیا اور اسی کارڈ کو کہیں بھی تہران میں پولیس والے نے روکا, وہی کارڈ دکھا دیا, لائبریری کا کارڈ, کہاں سے آئے, قم سے آئے, نہیں ٹھیک کوئی بات نہیں. مشہد میں کسی پولیس والے نے پکڑا, کہاں سے ہو, کیا ہو, نہ پاسپورٹ نہ ویزا نہ اقامہ, کچھ چیک نہیں کرنا ہے, کہاں سے آئے, قم سے, طالب علم ہو, طالب علم ہے, لو ٹھیک کوئی بات نہیں. یہ کس کا نظر, کس کی نظر تھی, کس کی عنایت تھی؟ یہ اسی شخصیت کی تھی کہ جس وقت رہبر کو پتہ چلا کہ قم میں اتنی بڑی تعداد میں ہندوستانی طلاب اور دوسرے ملکوں کے طلاب, یہ تو میں ہندوستانی طلاب کی تعداد بتا رہا ہوں, باقی اور دوسرے افغانستان کے بھی تھے, عراق کے بھی تھے, پاکستان کے بھی تھے, دوسرے ملکوں کے بھی تھے. آقا نے کہا کہ سب کا امتحان لیا جائے اور سب کو قبول کیا جائے. اتنی بڑی تعداد میں مسلح جہاں کے اوپر جمعہ ہوتا, اسی مسلح میں ایگزام ہوا تھا. 10,000 افراد ایک ساتھ بیٹھے ہوئے امتحان دے رہے تھے. 10,000 افراد, یہ میں خود اپنی مشاہدہ بتا رہا ہوں, اپنا خود. 10,000 بیٹھے ہوئے افراد امتحان دے رہے تھے اور ان میں سے اکثریت کو قبول کیا. ان کو جو بھی آسانیاں ہوتی تھیں دیں, اور کبھی بھی کوئی ایسی مشکل آتی تھی, کبھی بھی کوئی طالب علم ان حالات سے کہ ہاں بھائی گورنمنٹ کی طرف سے یہ قانون آ گیا, یہ قاعدہ آ گیا, اب کیا ہو گیا, اب تو نکال دیے جائیں گے, اب تو یہ پریشانی آ جائے گی, وہ پریشانی آ جائے گی, کبھی نہیں کہا. نہیں, رہبر تو ہے ہی ہے, رہبر کو پتہ چلے گا, پھر کوئی نہ کوئی حکم آ جائے گا. اور ہوتا ہی بھی یہی تھا کہ رہبر تک خبر پہنچتی تھی, ان کے آفس تک رپورٹ پہنچتی تھی, آج فلاں طالب علم پریشان ہے, فوراً اس کی مدد کے لیے کوئی نہ کوئی حاضر ہو جاتا تھا اور کہیں نہ کہیں سے اس کی مدد ہو جاتی تھی. اس طریقے سے طلاب کے لیے, علماء کے لیے, حوزے کے لیے, مبلغان دینی کے لیے کوشاں رہتے تھے. اس قدر وہ مہربان تھے. اور کیوں نہ ہو, اس لیے کہ ان کا راستہ ائمہ علیہ السلام کا راستہ تھا. اگر ائمہ علیہ السلام کی زندگیوں پر نظر کیجئے تو ائمہ کی زندگیوں میں بھی آپ کو یہی ملے گا. جو طالبان دین ہوتے تھے, ان طالبان دین کا حوصلہ کس طریقے سے معصومین بڑھاتے تھے, کیسے ان کی مدد کرتے تھے, کیسے ان کو سہارا دیتے تھے, کیسے ان کی علمی تشنگی کو دور کرتے تھے, اسی راہ پر چلنے والے تھے. آج اگرچہ وہ شخصیت ہمارے سامنے نہیں ہے, لیکن بہرحال ان کا راستہ, اور یہی ان کو بہترین خراج عقیدت ہے کہ جو ان کا راستہ ہے, جو ان کی فکر ہے, جو ان کی نظر ہے, اس راستے کو ہم آگے لے جائیں, اس فکر کے اوپر ہم اس فکر کو عام کریں, اس راستے کے اوپر چلنے والے ہم بن جائیں. یہی بہترین خراج عقیدت ہوگا. بس عزیزان محترم, حقیقت میں ہر غم کا مداوع کربلا ہے. جب بھی کوئی غم ہوتا ہے تو کربلا یاد آتی ہے. اس لیے کربلا ایک ایسی جگہ ہے, ایک ایسا مقام ہے کہ کون سی مصیبت ہے کہ جو کربلا کے میدان میں امام حسین اور آپ کے اصحاب اور انصار اور گود کے پالوں کے اوپر نہیں پڑی ہے اور آپ کے گود کے پالوں نے برداشت نہیں کی ہے. امام حسین کا قافلہ کربلا پہنچا اور 3 محرم سے لشکر پر لشکر آنے شروع ہو گئے. امام کے خیمے فرات کے کنارے سے ہٹا کے دور ریتی کے اوپر نصب کر دیے گئے. امام نے اس موقع کے اوپر کچھ خط لکھے تھے. انہی خطوں میں سے ایک خط تھا حبیب ابن مظاہر کے نام. جناب حبیب کو جب خط لکھا ہے تو کیا کہہ کر خطاب کیا تھا امام نے؟ رجل فقیہ. یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف سے, رجل فقیہ, حبیب ابن مظاہر کے نام. حبیب, دیکھو میں تمہارے دیار میں, تمہارے پڑوس میں آیا ہوا ہوں, اور جتنی جلدی ہو سکے تم میرے پاس پہنچ جانا میری مدد کے لیے. نامہ بر خط لے کر پہنچا. حبیب کھانا کھا رہے تھے, لقمہ گلوگیر ہوا. زوجہ نے کہا کہ شاید کوئی قاصد آنے والا ہے. اسی درمیان دروازے پہ دق الباب ہوا. کون؟ انا برید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں. حسین کا نام سنا, قاصد کا نام سنا, حبیب بے قرار ہو گئے. جلدی سے دروازہ کھولا, خط لیا. اب جو خط کھولا تو دیر تک امام کی مظلومیت پہ آنسو بہتے رہے.
امام کی غربت کے اوپر حبیب روتے رہے، آنسوؤں کو پوچھا، گھر کے اندر آئے، زوجہ نے سوال کیا کس کا خط؟ کا حسین ابن علی کا خط ہے۔ کیا لکھا ہے؟ مدد کے لیے بولا۔ کیا سوچتا ہوں؟ کہا نہیں، یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے، اگر تم نہیں جاؤ گے تو میں اپنے آقا کی مدد کو جاؤں گی۔ یہ جذبہ دیکھا کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میرا آقا مجھے آواز دے، مجھے بلائے، اور میں اپنے آقا کی آواز پر لبیک نہ کہوں۔ عزادار و غلام کو حکم دیا، جاؤ فلاں مقام پر میرا انتظار کرو، تھوڑی دیر میں پہنچتا ہوں۔ عزادار و حبیب گھوڑے پر سوار ہوئے، کربلا کا رخ کیا۔ ادھر امام خیمے کے باہر تشریف فرما ہے۔ ایک مرتبہ کوفے کی طرف سے گرد اٹھا، آواز دی، اے بھیا عباس، بیٹا علی اکبر، دیکھو میرا مہمان آ رہا ہے، میرا بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے، جا کے بڑھ کے استقبال کرو۔ عزادار و عباس و علی اکبر آگے بڑھے، ایک مرتبہ حبیب کا استقبال کیا، حبیب کو لے کے امام کی خدمت میں آئے۔ جیسے ہی حبیب امام کی خدمت میں آئے ہیں، ایک مرتبہ ثانیہ زہرا کو پتہ چلا کہ جیسے ہی صدائے تکبیر بلند ہوئی ہے اور خیمے کے اندر آواز گئی ہے، ثانیہ زہرا کو خبر ہوئی۔ ثانیہ زہرا نے کہا فضہ ذرا معلوم کرو، خیریت تو ہے؟ کیا جنگ کا آغاز ہو گیا؟ کیا جنگ کی شروعات ہو گئی؟ ہوا کیا ہے؟ یہ صدائے تکبیر کیسی ہے؟ اب جو فضہ دروازے پہ آئیں، پتہ چلا کہ ابھی جنگ کی شروعات نہیں ہوئی ہے، بلکہ حسین کے بچپن کے ساتھی حبیب آ گئے ہیں، حبیب آ گئے ہیں، اور حسین کے ساتھیوں نے خوشی کے لیے نعرہ تکبیر، صدائے تکبیر بلند کی ہے۔ ایک مرتبہ جناب ثانیہ زہرا فرماتی، فضہ جا کر حبیب کو میرا سلام کہہ دو۔ عزادار و فضہ دروازے پہ آئی، حبیب خوشا نصیب، زہرا کی لاڈلی تم کو سلام کہہ رہی ہے۔ وہ اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ حبیب نے رخساروں پر تماچے لگائے۔ اللہ اللہ، آج یہ نوبت آ گئی کہ علی اور زہرا کی بیٹیاں مجھے سلام کہہ رہا ہے۔ میں کہوں گا حبیب تم کو صرف سلام پہنچایا تھا، تم بے قرار ہو گئے، لیکن یہی علی اور زہرا کی بیٹیاں ہوں گی۔ 11ویں محرم کو سر پہ چادر نہ ہوگی، کوفے کا بازار ہوگا، شام کا دربار ہوگا، آگے آگے منادی کی ندا ہوگی، اے کوفہ و شام والو آؤ اور اہل حرم کا تماشا دیکھو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للصواب بمنک، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة۔ اللهم أزنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عسرتي۔ فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعسرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها۔ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا۔
الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عزيما وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليكم سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطائي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستانسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي يبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي. يا رب إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك. فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاصده. طهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا عاصي ويعزم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنية قد أعطاني وعزيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيه ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. أما صل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلوات كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكسر به قلتنا وعازز به ذلتنا وأغني به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وعاتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وعاتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق. آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا
وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وعائن على ذلك بفتح منك تعجله وبزر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. انشاءاللہ 11:15 بجے درس ہوگا، اور آج کا درس یہ ماہ مبارک رمضان کا اس سال کا آخری درس ہے، جو کہ انشاءاللہ بھی 11:15 بجے جناب سیدہ ہال میں شروع ہوگا. اور ابھی جو روزانہ کی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، انہی روزانہ کی دعاؤں کے بعد تعزیت کا پروگرام ہے. تمام علماء حضرات سے گزارش ہوگی کہ وہ آگے آ جائیں تاکہ ان شہداء کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جا سکے. بر محمد علیہ محمد صلوات.